بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ لاڈلے کو ایسی ایسی سہولتیں دی جا رہی ہیں کہ جیسے وہ وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں اور 8 فروری کو محض اعلان ہوگا۔ اعلان کیا ہوگا؟ یقیناً وہ تو لوگوں کے ووٹوں پر ہوگا۔ ناظرین، پاکستان میں الیکشن کے نام پر سلیکشن کا پروسیس جو چل رہا ہے، ایک جماعت کو مکمل طور پر طریقے انصاف کو انتخابی میدان سے باہر کرنے کی عملاً طاقت کے ساتھ کوشش اور جبر جاری ہے، لیکن اس کے باوجود اس جماعت کا لیڈر، طریقہ انصاف کا بانی عمران خان اور اس کے کھلاڑی کسی بھی صورت ہار ماننے کے لیے تیار نہیں، اور الیکشن 8 فروری کو کامیابی کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، جس پر عوام کی واضح میجورٹی ان کے ساتھ ہے۔ عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی دباؤ کو خاطر خواہ میں نہیں لاتے، نہ کوئی این آر او لیں گے، اور عوام میں سیاسی شعور اور شفاف الیکشن کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اور اڈیالہ جیل میں روزانہ سماعت کے دوران عمران خان مسکرایا ہوا آتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ظلم رہ تو نہیں گیا جو ابھی آپ نے کرنا ہے، لیکن عمران خان جھکے گا نہیں، عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا، عوام کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور عوام کو حقیقی آزادی اور صاف شفاف الیکشن دلانے کے لیے آئینی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھے گا، جس میں عمران خان کا ساتھ واضح اکثریت پاکستان کی عوام دے رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دی جا چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمام بیوروکریسی ان کے اشاروں پہ چل رہی ہے۔ وہ الیکشن کے نام پر نورا کشتی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور راتوں کو مل کے کہتے ہیں حکومت کٹھے مل کے بنائیں گے، کیونکہ عمران خان کے آزاد اراکین بھی، طریقے انصاف کے آزاد اراکین بھی ہم سے زیادہ ہو جائیں گے، کچھ کو دباؤ ڈال کے ساتھ ملائیں گے۔ اور کہا جا رہا ہے اگر عمران خان کو ٹوٹل الیکشن سے آؤٹ کیا جاتا ہے اور رزلٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مبینہ طور پر، تو پھر گمنائیں گے۔ ادروائز اگر عوام کے ووٹوں پر آتا ہے تو طریقے انصاف کی حکومت کو روکنا اس وقت نگران حکومت کے اختیار سے بہت باہر جا چکا ہے، کیونکہ عوام ہر مصیبت کا، ہر رکاوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مسلم لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہیں سادہ اکثریت سے زیادہ سیٹیں حاصل ہوں گی، جبکہ غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں اگر الیکشن شفاف ہوتے ہیں، پی ٹی آئی مختلف نشانوں سے بھی لڑے، تو نون لیگ کو 2 سیٹیں لینا بھی بہت مشکل ہوگا، خاصا دشوار ہوگا اگر شفاف الیکشن۔ میں لفظ مناظرین 1000 بار شفاف کہا ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب اور سندھ کی نشستوں پر استحکام پارٹی ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سمیت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور مسلم لیگ نے اون چودھری کو کہتے تھے ڈرگ مافیا ہے، یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا، خدا نہ خواستہ میں نہیں کہتا، میرے لیے تو اون چودھری انہیں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے جسے ڈرگ مافیا کہتے تھے۔ تو لہذا اقتدار کے حصول کے لیے انہوں نے آئینی اور اخلاقیات کو تباہ کر دیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جسے یہ ڈرگ مافیا کہتے تھے، سلمان اکرم راجہ، جس کی شہرت بھی اچھی، جس کی گفتگو بھی اچھی، جس کا کردار بھی اچھا، جس کا زندگی گزارنے کا مقصد بھی صاف۔ ناظرین، اس وقت ملک بھر میں 266 سیٹوں پر الیکشن ہونے ہیں، 266 سیٹوں پر الیکشن ہونے ہیں، اور ان الیکشن میں صرف ایک جماعت کے لیے ایسی ایسی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں کہ انہیں دفتر نہیں کھولنے دیا جا رہا، ان کے سپورٹروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کسی کو 9 مئی، کسی کو کس جھوٹے مقدمے میں، کسی کو کس جھوٹے مقدمے میں۔ مسلم لیگ نون نے کل 266 میں 208 سیٹوں پر امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں، جبکہ ریٹائرنگ افسر ڈی آر او ان کے ذاتی ملازم تھے، ان سے آ کے گھر میں فارم لیتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے جن کے کاغذات چھینے جاتے رہے، تجویز کندہ اٹھا لیے جاتے رہے، تائید کندہ اٹھا لیے جاتے رہے، راستے میں رکاوٹیں ڈالتی رہی، اغوا کر لیا جاتا، نامعلوم افراد کر کے لے جاتے، اس کے باوجود 230 سے زیادہ نشستوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے۔ ایک طرف مکمل ریاستی جبر، طاقت کا استعمال، اور دوسری طرف ایک جدوجہد، ایک جیت کا مقصد، ایک برائی سے لڑنے کا مقصد، ایک عوام کو اس کے حقوق دلانے کا مقصد،
انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے عوام سامنے آ رہی ہے، لیکن حکومت زیادتی کرتے ہوئے رک نہیں پا رہی۔ ناظرین، میں نے گزارش کیا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ امیدوار تحریک انصاف نے کھڑے کیے باوجود لاتعداد رکاوٹوں کے۔ یہ وہ عزم ہے جو عمران خان نے لوگوں کو حوصلہ اور ہمت دی ہے۔ 32 کے قریب قومی اسمبلی کی ایسی نشستیں ہیں جس پر پی ٹی آئی نے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان نہیں کیا، اور وہ بھی آج رات تک سامنے آنے کا امکان ہے، یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی ہی ایسی واحد قومی جماعت ہے جس نے ملک بھر کے تمام حلقوں میں، چاروں صوبوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیا، اور ہر امیدوار کی مہم امیدوار کے ساتھ ساتھ وہاں کے حلقے کے رہائشی لوگ بھی بے لوث عمران خان اتنا خوش نصیب آدمی ہے اس معاملے میں کہ ووٹر پھر ٹچ سے مس نہیں ہو رہا۔ ووٹر کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کون کیا کر رہا ہے، ہم نے ووٹ عمران خان کے امیدوار کو دینا، اس کا نشان کرسی ہو، بینگن ہو، ہارمونیم ہو، جو مرضی ہو، ووٹ امانت عمران خان کی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد، چکوال، اٹک اور خیبر پختونخوا کے بہت سے اضلاع میں پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی کے امیدواروں سے ہونے کی توقع ہے۔ دیگر جماعت مقابلے میں ہی نہیں، وہ نورا کشتی کے ذریعے سلیکشن کے لیے محنت کر رہی ہے، عوام میں نہیں جا رہی۔ جاتے ہیں تو کبھی اسکولوں میں ڈی سی چھٹی دے دیتے ہیں، کبھی گھی بانٹا جاتا ہے، کبھی بریانی بانٹی جاتی ہے، اور دوسری طرف عمران خان کے لیے لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، لیکن 6 ماہ سے انہیں جیل میں بند رکھا ہوا اور انہیں رہا نہیں کیا جا رہا۔ تمام ٹرائل، سائفر ہو، عدت کیس ہو، توشہ خانہ ہو، سب جیل میں ہو رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے عمران خان کے لیے پورے ملک کو جیل بنا دیا گیا ہے۔ جو 25 کروڑ عوام کی جدوجہد کرے، ایبسولوٹلی ناٹ کہے، قیمت تو دے رہا ہے لیکن جھکا نہیں۔ ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا، ججوں کو دھمکی نون لیگ دے، اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی نون لیگ دے، لیکن گرفتاریاں صرف تحریک انصاف کی۔ تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ وہ تیر سے شیر کا شکار کریں گے اور خود وزیر اعظم بنیں گے، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہے۔ سندھ کے علاوہ ان کا ووٹ بینک کہیں بادی النظر میں نظر نہیں آتا کسی بھی صورت میں، لیکن وہ جان بوجھ کر شیر کو تنقید کر رہے ہیں، اور لیکن کہا جا رہا ہے کہ دونوں جماعتیں، مسلم لیگ نون بڑی جماعت جو پیپلز پارٹی، ڈری ہوئی ہے کہ طریق انصاف کا راستہ ہر حال میں روکنا ہے۔ اگر اس کے آزاد امیدوار بھی عمران خان کی تصویر کے ساتھ، نام کے ساتھ، کسی بھی انتخابی نشان کے ساتھ آئیں تو لوگ انہی کے بیلٹ پیپر پر عمران خان کے امیدوار پر ہی مہر لگائیں گے، اور ٹھپے پر ٹھپا لگا کے عمران خان کی طریق انصاف کی جیت کو یقینی بنائیں گے۔ یہی وجہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے۔ اس لیے عمران خان کو کارنر کرنے کے لیے سرکاری اداروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، میڈیا کو تقریباً قید کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں صحافی یہ گیسٹ بلاؤ، یہ گیسٹ نہ بلاؤ، اس کو بلانا ہے، اس کو نہیں بنانا۔ آج کل حالات یہ ہے، پنجابی کی ایک مثال ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ شہید ارشد شریف کھو دیا ہم نے، عمران ریاض 4 مہینے غائب رہا، ڈاڈا مارے تے رون بھی نہ دے، ڈاڈا مارے تے رون بھی نہ دے، لیکن ڈاڈا کمزور ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، ڈاڈی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں یقین ہے کہ ان تمام تر مصیبتیں اور ناانصافیوں کے باوجود 8 فروری کو صاف شفاف الیکشن میں عوام کی منتخب نمائندہ ہی حکومت بنائے گی، اور وہ بادی النظر میں بظاہر پاکستان طریق انصاف نظر آ رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔